اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تھوڑا سا بات کریں گے سورہ الماعون پر، جس میں بتایا گیا ہے کہ کون سا انسان ہے جو کیا کرتا ہے اور پھر وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ تو سورہ ماعون میں ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز سے روکتے ہیں۔ ویل نامی جہنم کی ایک جگہ ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کیسے جائے گا جنت میں جب وہ یہ سارے کام کرے گا۔ ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے، اور یتیم کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کرتا۔ یتیم کے ساتھ تو وہی حسن سلوک کرے گا نا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اور محبت ہوگی، اور دوسرا اس بات کا یقین ہوگا کہ مجھے اس کے بدلے قیامت والے دن اچھا جو ہے نا جزا ملے گی، اچھی جزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے سے خوش ہوگا۔ اور پھر مسکین کو دھکے دینا اور کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، دیکھیں یہ ساری اچھی باتیں ہی بتا رہے ہیں۔ اور پھر آگے ہے کہ نماز سے جو غافل ہے اس کا کیا بنے گا۔ منافقین کی صفت بھی بیان کی گئی ہوئی ہے، یہ کہ نماز جو نہیں پڑھتے اور نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز کے بغیر تو جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلنا، جب دروازہ ہی نہیں کھلنا تو ہم نے اندر کیسے جانا ہے۔ تو وہ نمازی ہیں، ان کے لیے افسوس ہے جو یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی ہیں، یا پڑھتے ہیں تو بہت سستی سے، دل نہیں کرتا ان کا، وقت پہ نہیں پڑھتے، تاخیر سے پڑھتے ہیں، اچھا میں پڑھ لوں گا، اچھا بھی ٹائم ہے نا، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ۔ یا پھر ہم دل سے نہیں پڑھتے، خضوع سے نہیں پڑھتے، بس وہ مگروں لانے والی بات کرتے ہیں کہ بس جی ہو جائے جلدی سے، جیسا بھی ہے بس پڑھ لیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو پھر آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں نے جانا ہے اوپر بھی اور اوپر حساب کتاب ہونا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اگر کہیں گئے ہوئے ہیں، باہر ہیں کہیں، وہ نماز پڑھا ہے، اپنا شو آف کرنے کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ نماز شو آف کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ساری نمود و نمائش اور ریاکاری تو دھری کی دھری یہاں پر ہی رہ جانی ہے۔ مال بھی نہیں دیتے، برتنے کی چیزوں سے روکتے ہیں، کوئی چیز کوئی مانگ لے تو ہم وہ بھی نہیں دینا پسند کرتے۔ برتنے کی چیز کا یہی مطلب ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم جو بھی استعمال کرتے ہیں چیز، پھر ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، ہم اس کو بھی تو برتتے ہیں نا، ہم پیسوں کو برتتے ہیں اور برتنا ہی چاہتے ہیں، ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ تو نماز کی بہت تاکید ہے، جگہ جگہ پہ تاکید ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، لیکن ہم نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی چھوڑ بھی دی ہے اور اس کو ٹائم پہ بھی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، کہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ سارا دن اپنا کام کیے رکھیں اور آخر میں کہہ دیں چلو جی ہم ساری اکٹھی کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اکٹھی کر کے پڑھنے کا تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ثواب ہے اور کیا گناہ ہے، کیونکہ اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ٹائمنگز دی ہیں، میں نے تو ٹائمنگز اسی لیے دی ہیں کہ ہم ٹائم پہ نماز پڑھیں۔ جی راجپوت آفیشیل آئے ہیں، کیسی ہیں دادی جی؟ دادی جی ٹھیک ہیں، شکر ہے اللہ کا، ایز یوزول بیٹھی ہوئی ہیں اس ماحول میں، اور کوئی نہ کوئی بات کر رہی ہیں۔ میں نے یہ پڑھی تھی کل، تو میں کوئی نہ کوئی صورت آج کل چاہتی ہوں کہ اس کو ہم ریوائیو کر لیں۔ ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہے، میں کوئی نئی بات آپ کو بتا نہیں رہی ہوتی۔ وعلیکم السلام پاگل وعلیکم السلام پاگل، یہ پاگل نام کیوں رکھا ہے آپ نے؟ ہیں جی اللہ آپ کو پاگل نہ کرے، اللہ ہم سب کو پاگل ہونے سے بچائے۔ تو جناب یہ بھی پاگل پنی ہے جو ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنا دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، برتنے کی چیزیں نہیں دیتے، مسکین کو نہ خود لفٹ کراتے ہیں، یتیم کو نہ دوسروں کو کہتے ہیں کبھی کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دو۔ ہیں جی ویئر آر یو؟ میں جی اس وقت تو برسٹل میں انگلینڈ میں ہوں، اپنی بیٹی کے پاس آئی ہوئی ہوں، ویسے تو میں پاکستان سے ہوں۔ لائک ڈن کٹنگ سٹیچنگ کہہ رہی ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ تو لائک ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے تاکہ زیادہ تک لوگوں تک یہ بات پہنچے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ہر لحاظ سے ساتھ دینا چاہیے۔ میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دے رہی ہوں، میں بھی آ جاتی ہوں کوئی نہ کوئی بات لے کے، میں کہتی ہوں بات کرتے رہنا چاہیے، بات دوسروں تک پہنچے۔
یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہوئی ہیں صورتیں، یہ 30ویں سپارے کی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم نے تو بچپن میں یاد کر لی تھی۔ ہمارے گھر میں یہ تھا کہ جناب چھوٹی چھوٹی صورتیں، آج کل بھی مسلمان گھرانوں میں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کا مطلب جانتے ہیں؟ ساتھ لکھا ہوا ہے جی، تھینک یو کٹنگ اسٹچنگ۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ان کا مطلب بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، اور دوسروں کو بھی ضرور بتاتے رہنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں زندگی میں، ہمارے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں، گھر میں اتنی برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ویسے بھی اتنی چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ قبر میں تو ساتھ لے کے نہیں جانا۔ ہمارے ساتھ روز دنیا کے لوگ جا رہے ہیں، ہماری عمر بھی اب وہی آ گئی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں، صحیح معنوں میں کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہماری عمر جو ہے اب ہماری یہ آ گئی ہے کہ چلو کوئی بات ہی اچھی بتا دیں ہیں کسی کو، ریوائیو کر لیں۔ قرآن جو ہے ہم یاد کر بھی چکے ہیں، ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ تو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو جوائن کر لیا ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے لیے، سب کے لیے بہت دعائیں۔ بہت تیز دھوپ ہے، مجھے نا زیادہ صحیح لکھا ہوا نہیں آ رہا، پہلے دھوپ نہیں تھی تو میں باہر آ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا یہاں پر ذرا اچھا ماحول ہوتا ہے، کوئی بادل، کوئی آسمان، کوئی سورج، چاند ستارے تو نہیں ہوتے، بہرحال آپ لوگ ہیں نا میرے چاند ستارے، تو چلیں کوئی بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا۔ تو دنیا جو ہے نا، یہ دنیا تو بس ایسے ہی ہے، مکافات عمل بھی ہے، جو ہم کریں گے ہمیں وہی دوبارہ مل جائے گا، تو اچھے کام کر لیں ہم، ہے نا، اور اللہ کو یاد کر لیں۔ تو بس ابھی میں صبح اٹھی تھی، ابھی میں نے کھانا بنانا ہے، میں نے چکن نکال کے رکھا ہے، آج چکن کا پلان ہے۔ پاکستان میں تو کھانا وانا کھا لیا ہوگا، دوپہر ہو گئی ہوگی، دوپہر سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا، لیکن یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آج میں نے ناشتہ لیٹ کیا ہے، رات کو بس تھوڑی سی آنکھ جلدی کھل گئی تو پھر اٹھ گئی میں، بس پھر میں اٹھی رہی، تو پھر آج تھوڑا پھر بعد میں سو گئی، تو دیر سے اٹھی۔ اینڈ آئی ایم سو سوری کہ مجھے جو یہ سارا کچھ نظر نہیں آ رہا نا، اس کا مزہ نہیں آئے گا مجھے۔ آپ بھی میرے لائیو میں آیا کریں جی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے آپ بعد میں اس کا لنک بھیجیں، مجھے آپ نے نہیں بھیجا لنک بھیجیں گی تو میں آؤں گی نا لائیو میں، مجھے پتہ چلے گا، مجھے کوئی آئے گا، نوٹیفیکیشن آئے گا ہے۔ بہرحال یہ نوٹیفیکیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں آئے ہوئے ہیں، قرآن ہے ہمارے پاس ہے، اللہ کی باتیں ہیں ساری، جس پہ ہم عمل نہیں کرتے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور اچھی بات ضرور ایک دن میں کسی کو ضرور بتائیں گے، نہ سوچیں کہ وہ کیا سوچے گا کہ جی کوئی ہم اچھی بات بتا رہے ہیں، ہم کوئی بہت تیس مار خان ہے۔ میں تو کوئی تیس مار خان نہیں ہوں، میں تو کوئی ایسے نہیں کہہ سکتی کہ میں کوئی بڑی مذہبی یا کوئی بڑی اچھی خاتون ہوں، وہ تو دوسرے دنیا والے ہی جان سکتے ہیں، لیکن اچھی بات تو کرتے ہی رہنا چاہیے نا، اچھی بات تو کرنے کا حکم بھی ہے۔ گڈ لائیو اسٹریم، تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ آپ سب کا ساتھ دینے کا۔ تو دنیا جو ہے نا، یہ تو بس ایسی آنے جانے والی چیز ہے، بات تو ساری رہ جاتی ہے کوئی اچھی بات کرنے کی۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو انہوں نے جو کچھ بتایا ہے اور جو کچھ کر کے دکھایا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حدیث بھی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا ایمفیسائز کیا گیا ہے، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو صرف نماز پڑھ لیتے ہیں اور مال جمع کر کے رکھتے جاتے ہیں، گن کے رکھتے ہیں یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سب پہ رحم کرے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بڑی بات تو یہ ہے نا جی۔ تو بس یہ بات ہے، باقی مجھے جو نظر آئے گا میں آ جاؤں گی۔ شاہ ضیاء آئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، تو چلے، مجھے اس وقت تو نظر نہیں آ رہا، مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، آئی ایم سو سوری، اتنی تیز دھوپ آ گئی ہے کہ آنکھوں کو لگ رہی ہے، لیکن بعد میں مجھے ضرور میسج کریں، میں آپ کا جواب ضرور دوں گی، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ نہیں نظر آ رہا، سو سوری
धूप में नहीं बैठना चाहिए, इसीलिए कल मैं बाहर नहीं आई थी और मैं अंदर ही बैठी थी, तो मैंने बड़े आराम से सारे मैसेजेस भी पढ़ लिए थे और सारी बात भी आप लोगों के साथ हो गई थी। अभी धूप ज़्यादा तेज़ हो गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। बहरहाल बात तो हमने करनी है और बात तो करते ही रहना चाहिए। तो बस अभी आज खाना शाना बनाना है अभी मैंने, और आप लोगों को पता है मैं अपनी बेटी के पास आई हुई हूँ, तो मैं यहाँ सारे काम खुद करती हूँ। बेटी तो ज़रा गई हुई है सैर व तफरी पे, आज आ जाएंगे वो लोग, तो मैंने कहा चले आज उनको खुश कर देते हैं, आज चिकन बना लेते हैं। तो चिकन निकाला है, तो मैंने देखा तो टमाटर शमाटर ज़रा कम थे, प्याज टमाटर दही ज़रा अच्छा सा डले तो फिर अच्छा सा चिकन बनता है ना। लवाजमात सारे अच्छे हों ज़िंदगी में भी तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, आखिरत के लवाजमात अच्छे हों तो आखिरत की ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। तो मैंने वजह से कहा कि जाएँ जी आप टमाटर प्याज और दही ले आएँ। कहते हैं पड़े हुए तो हैं थोड़े, मैंने कहा थोड़े थोड़ों से गुजारा नहीं होता, ज़्यादा चाहिए। क्योंकि अच्छा सा चिकन बनाने के लिए या कोई भी सालन बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ दरकार होती है, थोड़ी अच्छा सा मसाला बन जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है। चलें जी, तो मुझे बाद में आपने कमेंट करते हैं, आप यहाँ पर करती हैं और फिर बाद में नहीं करती और मैं जो है ना कुछ समझ नहीं पाती। तो ज़िंदगी में भी जो है ना इसी तरह चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ही आपका जो है ना सालन तैयार होता है और आपका हंडिया तैयार होती है, आपकी खिचड़ी तैयार होती है। तो कुरान को साथ में लेके ज़रूर चलें, कुरान को सबसे ऊपर रखें और इसको समझ समझ के पढ़ें ज़रूर, अल्लाह ताला आपके साथ होगा। आज घूमने नहीं जाना क्या? आज घूमने नहीं जाना, कहीं भी आज नहीं जाना। हस्बैंड तो मेरे कह रहे थे वजी के चले कहीं चलते हैं किसी मॉल में, लेकिन बात यह है कि घर ही ठीक है। मैंने कहा कि गाड़ी नहीं है आज, फिर वो चलना ज़्यादा पड़ता है, बच्चे हों तो फिर जाने का ज़्यादा मज़ा आता है। नक्श महमूद सलाम दे रही, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। कहाँ से हैं आप? जी मुझे भूल जाता है, सॉरी, लेकिन आप सब साथ देते हैं, बहुत अच्छा है। तो आज हम घर पे ही हैं, कहीं नहीं जा रहे, घर पे ही रह के घर को देखेंगे। कुछ सफाई सुथराई मैंने की है, कोई कपड़े शपड़े धोने थे। आप देखें ना घर के सारे काम तो करने ही होते हैं, हर काम साथ साथ चलता है। कुरान भी और दुनिया भी और दीन भी है ना, साथ साथ लेके चलना होता है, क्योंकि खाना तो खाना है, पेट तो साथ लगा हुआ है। खाने के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो यहाँ तो मैं लेके आ गई हुई हूँ आटा भी, क्योंकि मुझे घर की रोटी भी चाहिए होती है। आज सुबह मैंने पराठा बनाया और हौश पौश बनाया और बड़ा मज़ा आया, वो खाया, तो बना के रख दी है। अभी मैंने आटा भी लेके आई थी, बस अब हमने चले जाना है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रह गया। इंशाल्लाह ताला अगले महीने के पहले हफ्ते में हमने पाकिस्तान होना है, अल्लाह सब खैर करे। तो राब्ते तो रहेंगे, वहाँ से भी मैं राब्ता रखूँगी ज़रूर। कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नक्श महमूद कह रही है आप कैसी हैं और क्या कर रहे हैं? आप लोग सारे क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? पाकिस्तान में तो इस वक्त जो है तो शाम होने वाली होगी। मौसम कैसा है? सुना है कुछ थोड़ा सा मौसम बदल गया है, हैं? चलें, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो कल इतनी ठंड थी, मैंने अभी स्वेटर उतारा है, क्योंकि कभी ठंड हो जाती है और फिर जब धूप निकल आए तो फिर थोड़ी गर्मी गर्मी का एहसास होता है। रात भी बारिश हो गई थी, सुबह उठ के देखा तो बाहर का सारा इलाका गीला था। इस वक्त धूप निकल आई है, लेकिन ठंड थी, पहले स्वेटर पहना फिर स्वेटर उतार दिया। यहाँ का मौसम ऐसा ही है, अनप्रिडिक्टेबल। बल्कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ बैठ के ना छतरी लेके बैठ जाऊँ, कोई पता नहीं यहाँ बारिश हो जाए और मेरी जो है ना आपसे बातचीत का सिलसिला टूट जाए। पर धूप निकल आई है और हवा चल रही है। हवा चल रही हो तो फिर बात ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन इस वक्त तो शुक्र है अल्लाह का, बातचीत हो रही है। बहुत तेज़ हवा नहीं है, तेज़ हवा हो जाए तो फिर शोर शराबा होता है और फिर उस शोर शराबे में कुछ समझ नहीं आती। कराची में शदीद गर्मी है। शाहजिया, अच्छा जी, पहले तो सुना था कि बारिशें हो रही थी और मौसम अच्छा हो गया था जी। तो गर्मी तो अभी चलेगी। पाकिस्तान में तो सितंबर भी गर्म होता है, अक्टूबर में जाके कुछ लाहौर में मौसम बदलता है, इस्लामाबाद में थोड़ा जल्दी बदल जाता है, लेकिन गर्मी तो रहेगी अभी। और सुना है लोड शेडिंग भी है और नेट के भी मसले चल रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे और अल्लाह सारे मसले मसाइल ठीक कर दे। नायाब हसन, वालेकुम अस्सलाम, सलाम दे रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए, साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताया करें आप लोग भी अपनी जो है ना रुदाद, और आप ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं इसीलिए आती हूँ, आप लोगों के साथ बैठ जाती हूँ। तो आज सुबह ही मेरी नज़र पड़ी एक तस्वीर पे, तो जिसमें लिखा हुआ था नमाज जन्नत की कुंजी है। तो मैंने कहा कि चलें जी आज तो हम नमाज पे ही बात करते हैं। और फिर ये सूरत भी पढ़ी मैंने, तो दोनों ही नमाज के बारे में थी और अच्छे अमाल के बारे में थी। कुरान तो हमें जगह जगह बताता है इंसानों के साथ अच्छा सलूक करो।
اللہ کے ساتھ لا لگاؤ. یہی 2 بڑی باتیں ہیں. مجھے اس دن ایک بیٹی نے پیاری نے پوچھا کہ آپ اتنی پازیٹیو کیسے ہیں؟ بیٹے پازیٹیوٹی کے لیے نیگیٹیوٹی نکالنی پڑتی ہے زندگی سے. اللہ سے ناطہ جوڑنا پڑتا ہے. جب اللہ سے ناطہ جڑ جاتا ہے نا تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے یہ تو اللہ کر رہا ہے. اللہ کے مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا, تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ آپ کی کوکنگ ماشاءاللہ شاندار ہے شازیہ جی, بہت شکریہ. بس میں جو ہے نا نارمل سی کوکنگ کرتی ہوں, بہت زیادہ مسئلے مسائل والی نہ کرتی ہوں, نہ مجھ سے ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کھانا مناسب ہونا چاہیے کہ دوسرا کھا لے اور خوش ہو جائے. تو بس آج چکن بن رہا ہے اور دیکھتی ہوں اگر میں اس کی ویڈیو بنا سکی تو. ابھی تو میں نے فریزر سے نکال کے باہر رکھ دیا ہے. تو ویڈیوز میری دیکھیں, ساری دیکھیں. میں اتنی محنت کرتی ہوں, اپنا ٹائم نکال کے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرتی ہوں, آپ کے سامنے آ جاتی ہوں, حاضر ہو جاتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو. حلیم کھلائیں اپنے ہاتھ کی. کہاں کھلاؤں؟ میں ضرور کھلاؤں گی اگر موقع ملا. ایس لائف. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خوش رہیے ساتھ دینے کے لیے. حلیم آپ ویڈیو دیکھ لیں اور سمجھیں کہ آپ نے کھا لی. اور میں تو کوئی جگاڑی ٹائپ کا کھانا بناتی ہوں, اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب عادت ہو گئی ہے تو بن جاتا ہے. آج میں نے چکن باہر نکالا تو وہ جی پوچھ رہے تھے کیوں بھئی حلیم بن رہی ہے کہ چکن بن رہا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی آج چکن ہی بن رہا ہے. بریانی بن رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں بریانی بھی نہیں بن رہی, آج صرف چکن بنے گا. کئی دفعہ میں ایسے کرتی ہوں, چکن نکال لیتی ہوں, وہ بڑا اچھا سا مسالہ بن جاتا ہے, تھوڑا سا چکن نکال لیتی ہوں اور باقی کی میں بریانی بنا لیتی ہوں, ہے نا. تو طریقہ تو اپنا اپنا ہے, نصیب اپنا اپنا. تو میں یہ بھی جگاڑ کرتی ہوتی ہوں. کون سے شہر میں ہیں آپ؟ جی میں اس وقت برسٹل میں ہوں, یو کے برسٹل میں. یہاں پر میری بیٹی اور داماد ہوتے ہیں تو میں ان کے پاس آئی ہوئی ہوں, اور سیر و تفریح کر کے لنڈن کی اور مانچسٹر کی, اور واپس آ گئے ہیں. بس اب تھک گئے ہیں, اور اب ہم کہتے ہیں کہ بس ہم ادھر ہی رہیں, گھر پہ ہی رہیں. بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں آنا جانا قریب ہو جاتا ہے. واک کل کی میں نے ادھر بالکل ساتھ ہی ایک پارک ہے بڑا اچھا. تو بس یہی اتنا ہی ابھی ہم کر رہے ہیں. تو میری ویڈیو ضرور دیکھیں, میں نے بڑی محنت کی ہے. ابھی میں نے لنڈن شہر کی تھوڑی سی اور بھی ڈالنی ہے, وہ بھی ڈالوں گی, لیکن میں روز کوئی نہ کوئی ڈالتی ہوں. آج بھی میں نے ڈالی ہے. اس دن کی ویڈیو میں نے ڈالی جس دن میں نے کچھ نہیں پکانا تھا. ہاں تو ماں ہوں میں, کبھی دل کرتا ہے کچھ نہ پکائیں. تو اس دن کل کا پڑا ہوا تھا پیزا اور حلیم, تو میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا. تو دس از لائف. کبھی ایک دن ناغا بھی کر لینا چاہیے, ایک دن کام کر لینا چاہیے. کل بھی میں نے کچھ نہیں پکایا تھا کیونکہ ہم دونوں ہی تھے, اور پرسوں کی دال بھی پڑی تھی اور سبزی بھی پڑی تھی. شام کو ہم نے تھوڑے سے ساتھ چپس بنا لیے اور نوڈلز بنا لی. بڑا مزہ آیا اور بڑے سکون سے جو ہے نا ہمارا دن گزرا. تو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا. بچے یہاں پر ہوں تو دل کرتا ہے کہ زیادہ کچھ اچھا سا بنا لوں لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ تو یہاں پر اکیلے ہی ہوتے ہیں. چلو اتنا موقع نہیں ملتا, تو جب میں آئی ہوئی ہوں تو چلو ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لوں. ٹھیک ہے نا جی. میری خالہ برمنگم میں ہیں. جی اچھا, بہت اچھی بات ہے. برمنگم تو میں نے نہیں دیکھا, زیادہ سیر نہیں کی, بس اتنی ہی کر سکے جتنی کر سکے. زیادہ سیر کرنا بھی اب ہمیں تھکا دیتا ہے اس عمر میں. جوانی میں آئے تھے تو سیریں کی تھی, پر بس لنڈن ہی دیکھا تھا. باقی فرانس آئے ہوئے تھے تو وہاں سے ہم لوگ آئے تھے. تو دنیا کے دیکھ لیے, کچھ نہ کوئی ممالک دیکھ لیے. مجھے تو سارا کچھ ایک جیسا ہی لگتا ہے, اور اپنا پاکستان یاد آتا ہے. بہت یاد آتا ہے اپنا گھر, اپنا پاکستان میں اپنا کمرہ, اور اپنا چائے کا مگ, ہے نا, اپنا کچن. اپنی چیزیں اپنی ہی ہوتی ہیں. چلیں بہت اچھی بات ہے. تو آپ لوگ مجھے ساتھ دیتے ہیں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو کھانا پکانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. میں نے کئی لوگوں کو کہا ہے, اور کئی لڑکوں کو کہا ہے خاص طور پہ, کہ آپ لوگ اگر باہر ہیں نا تو اپنا کھانا خود بنائیں. بالکل مشکل نہیں ہے. آج کل تو یوٹیوب پہ سارا کچھ نظر آ جاتا ہے. تھوڑی سی چیزیں لیں اور اپنے لیے خود ہی بنا لیں. بازار سے منگوانا اور بازار سے کھانا پیٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اور ویسے پیسوں پہ بھی بھاری ہے نا, جیب پہ بھی بھاری ہے. کل مجھے ایک پیاری بہن نے لکھا کہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی خاتون ہے جو کھانے بناتی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو اس کا نمبر دینا ہے, تو وہ نمبر مجھے نہیں معلوم. آئی ایم سو سوری. کوشش کروں گی کہیں مل جائے, لیکن اگر گوگل کر کے آپ معلوم کر لیں تو بہت سی پاکستانی خواتین یا
جو بھی ہوتی ہیں وہ بناتی ہیں پاکستانی کھانے اور وہ پھر بیچتی ہیں، تو اچھا ہے، ان کا ساتھ بھی ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے گی۔ لیکن اگر بچوں کو خود کہہ دیں کہ کھانا خود بنا لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہیں، یہ تو بات ہے نا۔ جب چائنا میں تھے بجی، کچھ عرصہ پہلے چلے گئے تھے ہم لوگ، چائنا میں بھی رہے ہیں، تو خود بناتے تھے، چیزیں لے گئے تھے اور فون پہ مجھ سے پوچھ لیتے تھے، یہاں تک کہ آٹا گوندنا بھی انہوں نے سیکھ لیا تھا اور پھر سارا کام خود کرتے تھے، تو آسانی تھی، آسانی رہتی ہے جب آپ کھانا اپنا خود بناتے ہیں، صاف ستھرا سا ہے، ورنہ تو پھر پیٹ شیٹ خراب ہو جائے اور اکیلے رہ رہے ہو تو پھر کتنے نفلوں کا ثواب ہے۔ بچیاں تو بنا لیتی ہیں، تو بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی کھانا پکانا سکھائیں ضرور، آنا ضرور چاہیے کہ کوئی بھی مشکل پڑے تو کھانا بنا لیں اپنا، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ آپ بناتے ہیں کھانا؟ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ مجھے اس دن ایک بیٹے نے لکھا کہ میں اپنا کھانا خود بناتا ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کیسے سیکھا؟ کہتے ہیں سیکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر سیکھنا چاہے تو۔ بات تو بہت صحیح کہی انہوں نے۔ اور جناب اندلیپ آئی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ پورا نام مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ارم اندلیپ ہے غالباً۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ آئیں اور آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ آ جاتی ہوتی ہیں، بہت شکریہ۔ اور وہ بھی ہے ایک جو کہ مجھے دیکھتے ہیں بلکہ سنتے ہیں، تو ان کے لیے میں کہتی ہوتی ہوں کہ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھ کو سلام۔ نہیں غلط ہو گیا۔ تو وہ مجھے دیکھتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے اور صرف سنتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بہت سلام، بہت بہت سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو کہتے ہوتے تھے نا طارق عزیز۔ تو واقعی کچھ لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو کچھ بھی ہے زندگی میں، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ بہرحال جو حصے ہمارے پاس موجود ہیں ان کا تو اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ اللہ تعالیٰ، آپ نے ہمیں بہت سے حصے دیے، اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ پازیٹیوٹی یہی ہے، نگیٹیوٹی اگر دماغ سے نکال دیں گے تو دیٹ ول بی گڈ۔ بس کیا فرق پڑتا ہے کہ کیسے باقی زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ اللہ گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے گا، آخر میں اچھا ہی ہوگا اگر ہم اچھا رہیں گے۔ چلیں جی، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ گوشت چکن سب حلال مل جاتا ہے اور سبزی بھی، چلو اچھی بات ہے جی، گوشت چکن یہاں پر بھی حلال مل جاتا ہے، خاص شاپ ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں اور وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ہر جگہ پر باہر کے ملکوں میں یہی ہے کہ جانا پڑتا ہے، تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی دور ہے یہاں سے وہ شاپ، لیکن پھر ہم ہفتے کا اور مہینے کا لے آتے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں وہ یہی کرتے ہیں نا، تو بس ظاہر ہے ہر چیز مل جاتی ہے اور تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بازار سے جو چیز بنی بنائی لیتے ہیں وہ تو اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہے نا۔ تو اب تو ویسے مہنگائی بھی بڑی ہوگی، ہر جگہ ہی بڑی مہنگائی ہے، یہاں بھی مہنگائی ہے اور پاکستان میں بھی مہنگائی ہے، تو کوئی بات نہیں، پاکستان میں رہ لیں، سکون سے رہ لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کرے۔ جی بالکل پریشانی ہو جاتی ہے، اور جوان لوگ تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے باہر چلے جانا ہے، پر باہر بھی آسانی نہیں ہے، باہر آسانی سے نہ نوکریاں ملتی ہیں، نہ یہاں پر رہنا سہنا آسان ہے، یہاں پر کوئی رہنا سہنا آسان نہیں ہے، نہ کوئی اپنے ہوتے ہیں، سارا دن کام کرو اور اس کے بعد شام کو بس سو جاؤ۔ یہاں کی لائف یہی ہے۔ تو لائف وہی اچھی ہے جو اپنے لیے آسان ہو، اور آسانی تو اپنے ملک میں، اپنے ملک سے آسانی کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہیلپرز بھی ہوتے ہیں، ہماری ہیلپ بھی کر دیتے ہیں، یہاں پر تو سارے کام A to Z خود کرنے پڑتے ہیں، برتن دھونا ہے، کچھ بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، مشینوں میں بھی آپ نے صاف کر کے رنس کر کے ڈالنا ہے نا، ایسی گندی پلیٹ تو نہیں ڈال دینی، تو پھر کتنے نفلوں کا ثواب ہے، مشین میں ہی کپڑے دھل رہے ہیں، ٹھیک ہے سارا کچھ ہے، پر میں یہی سمجھتی ہوں کہ لونلی لیس، اکیلا پن ہے، ٹھیک ہے میاں بیوی آگے ان کے بچے ہو جاتے ہیں، پر وہ سارے رشتے، وہ سارے ناطے جو آپ نے اپنے پاکستان میں چھوڑ دیے ہیں وہ میسر نہیں آتے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی اردو، اپنی پہچان، اپنے اقدار، اپنی قومیت، سارا کچھ بھولتا چلا جاتا ہے۔ دوسری تیسری جنریشن تو پھر بالکل ہی جو ہے نا وہ یہاں کی ہو کے رہ جاتی ہے، تو کتنے نفلوں کا ثواب۔ تو بس یہ ہے یہاں کی زندگی، میں تو آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ یہاں پر کیا ہے اور میں نے کیا فیل کیا۔ میں نے تو یہی فیل کیا،
بچے کہتے ہوں گے یہ بوڑھی ہے اس عمر میں یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، پر میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے داماد بھی یہی کہہ رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے، یہاں کی زندگی بڑی مشکل ہے، اور لوگ چھپ چھپ کے بھی یہاں آتے ہیں اور بھاگ بھاگ کے یہاں آتے ہیں اور شادیاں کر لیتے ہیں اسی چکر میں، اور پھر مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ان سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کی زندگی بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ تو جناب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں کی زندگی آسان نہیں ہے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا کام خود کرنا چاہیے ہے نا، سب سے بڑی بات یہ ہے، اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بھی ہوں تو خیال کریں، جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں، جو ہمارا کام کرتے ہیں، ان کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے۔ ہم وہاں پر بہت زیادہ جو ہے نا آسان طلب ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے کام ہمیشہ کرنے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کام کرتے تھے، ہے نا، کہتے ہیں کہ اپنا جوتا بھی ٹھیک کر لیتے تھے، پیوند لگا لیتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے، اور دنیا جہان کے لوگوں کے ساتھ تو ہیلپ کرتے ہی تھے، اور ساتھ ساتھ میں ظاہر ہے کہ قرآن کا بھی ہمیں درس دیتے تھے، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کیسی گزری۔ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، بس صرف پڑھنے کی دیر ہے، قرآن کو، حدیث کو سمجھ کے پڑھنے کی دیر ہے، ہمیں معلوم ہو جائے گا ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو ملک چھوڑ کے جانا ہے، ہجرت کرنا چاہتے ہیں آپ کو بہت زیادہ مشکل ہے تو جائیں، اجازت ہے، لیکن یہ دیکھ لیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلوں میں برکت ڈال دے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ پھر واپسی کا سفر مشکل ہوتا ہے اور واپس ہونا بھی آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہاں کے سارے اپنے پاکستان سے اپنے پیسے ویسے سارا کچھ سب کچھ بیچ باچ کے آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر جب انہیں مشکل پڑتی ہے یا انہیں لگتا ہے کہ اب یہاں پر ہم نے آ کے غلطی کی ہے تو پھر بعد میں مشکل پڑ جاتی ہے۔ کراچی کے حالات خراب ہو گئے ہیں اللہ رحم کرے، اللہ سب پہ رحم کرے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے لا لگائیں اور دعا کریں، ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، پر ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے نا، ہم خود ہی تو چوز کرتے ہیں کس نے آنا ہے۔ ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے اوپر لوگ آ جاتے ہیں اور پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں، بہت جو ہے نا غلط کام ہو رہے ہیں، ہم لوگ اسلام سے ہی دور ہو گئے ہیں۔ اسلام سے جب ہم دور ہوں گے، جب ہم قرآن سے دور ہوں گے، ہم قرآن کو سمجھ کے ہی نہیں پڑھیں گے، تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم مال اکٹھا کریں، بڑی گاڑیاں لیں، خوب اچھے کپڑے پہنیں اور بس شو آف کریں۔ تو جب یہ شو آف آ جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، قرآن میں ہے کہ ڈھیل دیتا چلا جائے گا، اور پھر وہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہمارے اوپر ہر چیز ہمیں میسر ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے اور حساب ہوگا۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حالات خراب کر لیں گے، جو بھی ہیں، جس طرح بھی جو لوگ کر رہے ہیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں پہ اچھی سی توجہ دیں تو ایسے لوگ ہی نہ پیدا ہوں، تربیت اچھی کریں۔ ہم ماؤں نے بھی تو چھوڑ دی ہے نا تربیت کرنا، ہم تو ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو میڈیا کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس بچہ فون دیکھ لے، کوئی کارٹون دیکھ لے یا کچھ بھی دیکھ لے، فون دے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں، تو وہ بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ جب وہ تخریب کاریاں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں تخریب کار لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ بھی یہی کچھ سیکھیں گے اور یہی کچھ کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ہم ماؤں کا اس وقت بہت زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم اچھا اپنے بچے کو کھلائیں، حلال رزق دیں، اور امید رکھیں کہ وہ آگے بھی حلال رزق کمائے گا۔ اچھی بات بتائیں، یہ ماں ہی بتا سکتی ہے، باپ بھی بتا سکتا ہے، لیکن باپ تو باہر ہوتا ہے نا، اس کا تو کمانے کا چکر ہوتا ہے۔ تو باپ بھی کسی کا بیٹا ہے، تو وہ ماں نے کیسی تربیت کی ہے وہ باپ ویسا ہوگا، اور آپ کے بچے کیسے ہوں گے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑے ہو کے۔ جی بالکل، ارد گرد کے حالات بھی جو ہے نا اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن شام کو سونے سے پہلے بچوں کو ضرور کچھ اچھی باتیں، اچھی کہانیاں، اسلامی کہانیاں بتائیں اور ان کو سمجھائیں کہ دنیا کیسی ہے۔ بچوں کو تو معلوم نہیں ہوتا، بچوں کا ذہن بالکل کلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، جو بتائیں گے وہ سیکھ لیں گے، اور جو بتائیں گے وہ ان کے دماغ پہ نقش ہو جائے گا۔ تو اچھی بات بتائیں، اچھے بچے ہوں گے، بڑے ہوں گے، کہتے ہیں نا کہ اچھی مائیں ہوں گی تو آگے اچھے بچے بھی ہوں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہر ماں کو کہ وہ اچھی ماں بنے، ہے نا۔ کوشش تو کرتے ہیں ہم لوگ، مائیں تو کوشش کرتی ہیں، پر ایسی مائیں بھی ہیں، دیکھی ہیں میں نے، جو کہ
بس کہتی ہیں بچے ہیں ٹھیک ہے بڑے ہو جائیں گے، اسکول جا رہے ہیں نا، مولوی صاحب لگا دیے ہیں نا، ٹیوٹر آتا ہے نا، بس ٹھیک ہے ٹیوشن پہ جا رہے ہیں. تو ایسے نہیں بچے پھر اچھے بنتے ہے نا. کیا خیال ہے؟ اور ان کی جو ہے نا صحبت پہ بڑا اثر رکھنا ضروری ہے. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہ بات بالکل سچ ہے. تو بس یہ ہے کہ نظر رکھیں اور دعا کریں ساتھ ساتھ میں بچوں کے لیے. ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھا بچہ انہیں بنائے اور آگے ان کے لیے اچھا ہی ہو ہمیشہ. تو چلیے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں. نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ آج نماز پوری نہیں پڑھ سکے، صبح کی نہیں پڑھ سکے، کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آج سے عہد کر لیں اور مجھے ضرور بتائیں کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ایسی بچی یا بچہ ہو جو میرے کہنے پہ آج نمازیں شروع کر دے، تو میں بہت خوش ہوں گی. میں سمجھوں گی کہ میری اتنی محنت کا حق ادا ہو گیا. میں تو 2-2.5 سال سے یہ ویڈیوز بنا رہی ہوں اور میری کوشش یہی ہے کہ میں کوئی اچھی بات بتا دوں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ یہ کرنا ہی چاہیے. تو میرا تو کچھ اور لینا دینا نہیں ہے، نہ مجھے اور کچھ چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی بنائے، زکوٰۃ ضرور دے، اچھے ماں باپ بنے. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا، آپ کے حالات پہ رحم کرے گا، آپ کے ملک پہ بھی رحم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.